یہ کیلے خریدے۔ مصنف سید امتیاز علی تاج۔ ایک بات میں شروع ہی میں عرض کر دوں، اس واقعے کو بیان کرنے سے حاشا وکلا میری غرض یہ نہیں کہ اس سے چچا چھکن کی فطرت کے جس پہلو پر روشنی پڑتی ہے اس سے متعلق آپ کوئی مستقل رائے قائم کر لیں۔ سچ تو یہ ہے کہ چچا چھکن کا اس نوع کا واقعہ مجھے صرف ایک یہی معلوم ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ میری نظر سے گزرا اور نہ بعد میں، بلکہ ایمان کی پوچھئے تو اس کے برعکس واقعات بہت کثرت سے میرے دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ بارہا میں دیکھ چکا ہوں کہ شام کے وقت چچا چھکن بازار سے کچوریاں یا گنڈیریاں یا چلغوزے اور مونگ پھلیاں ایک بڑے سے رومال میں باندھ کر گھر بھر کے لیے لے آئے ہیں، اور پھر کیا بڑا کیا چھوٹا ہر ایک میں برابر تقسیم کر کے کھلا رہے ہیں۔ پر اس روز اللہ جانے کیا بات ہوئی کہ مجھے اس کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ اس روز سہ پہر کے وقت اتفاق سے چچا چھکن اور بندو کے سوا کوئی گھر پر موجود نہ تھا۔ میر منشی کی بیوی کو بخار آ رہا تھا۔ چچی دوپہر کے کھانے سے فراغت پا کر ان کے ہاں عیادت کے لیے چلی گئی تھیں۔ بنوں کو گھر چھوڑے جا رہی تھیں کہ چچا نے فرمایا، عیادت کو جا رہی ہو تو شام سے پہلے بھلا کیا لوٹنا ہوگا، بچی پیچھے گھبرائے گی، ساتھ لیتی جاتی، وہاں بچوں میں کھیل کر بہلی رہے گی۔ چچی بڑبڑاتی ہوئی بنوں کو ساتھ لے گئیں۔ امامی چچی کو میر منشی صاحب کے گھر پہنچانے جا رہا تھا، مگر بنوں ساتھ کر دی گئی تو بچی کے خیال سے اسے بھی وہیں ٹھہرانا پڑا۔ للو کے مدرسے کا DAV اسکول سے کرکٹ کا میچ تھا، وہ صبح سے ادھر گیا ہوا تھا۔ مودے کی رائے میں للو اپنی ٹیم کا بہترین کھلاڑی ہے۔ اپنی اس رائے کی بدولت اسے اکثر میچوں کا تماشائی بننے کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ حسب معمول آج بھی وہ للو کی اردل میں تھا۔ 2 بجے سے سینما کی میٹنی شو تھی۔ ودو چچا سے اجازت لے کر تماشا دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ چھٹن کو جو پتا چلا کہ ودو تماشے میں جا رہا ہے تو عین وقت پر وہ بھی مچل گیا اور ساتھ جانے کی ضد کرنے لگا۔ چچا نے اس کی تربیت کے پہلوؤں پر چچی کا حوالہ دے دے کر ایک مختصر مگر پر مغز تبصرہ کرتے ہوئے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ واقعہ اصل یہ ہے کہ چچی کہیں ملاقات کو گئی ہوں تو باقی لوگوں کو باہر جانے کے لیے چچا سے اجازت لینا دشوار نہیں ہوتا۔ ایسے نادر موقعوں پر چچا مکمل تنہائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوسری مصروفیات نے جن امور کی طرف چچی کو عرصے سے توجہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہوتی، ایسے وقت چچا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس سے چچی کو یہ احساس دلانا مقصود ہوتا ہے کہ گھر کی مشین میں ان کی حیثیت ایک بیکار پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اور یہ چچا ہی کی ذات والا کا ظہور ہے کہ چشم بینا کو گھر میں سلیقے اور سگڑاپے کے کوئی آثار نظر آتے ہیں۔ آج آپ کے شغل آفری دماغ نے چچی کی غیر حاضری میں گھر کے تمام ایسے برتن جو پیتل کے تھے صحن میں جمع کر لیے۔ بندو کو بازار بھیج کر 2 پیسے کی املی منگائی تھی۔ صحن میں مونڈھا ڈال کر بیٹھ گئے، پاؤں مونڈھے کے اوپر رکھے ہوئے تھے، حکے کی نئے منہ سے لگی ہوئی تھی۔ ذاتی نگرانی میں پیتل کے برتنوں کی صفائی کا اہتمام ہو رہا تھا۔ ارے احمق، اب دوسرا برتن کیا ہوگا؟ جو برتن صاف کرنے ہیں انہی میں سے کسی ایک میں املی بھگو ڈال، اور کیا، یوں بس یہی پیتل کا لوٹا کام دے جائے گا۔ صاف تو اسے بھی کرنا ہے نا، ایک دوسرا برتن لا کر اسے خراب کرنے سے کیا حاصل؟ ایسی باتیں تم لوگوں کو خود کیوں نہیں سوجھ جایا کرتی؟ بندو نے تعمیل ارشاد میں کچھ کہے بغیر املی لوٹے میں ڈال کر بھگو دی۔ چچا نے فخر سے اطمینان کا اظہار کیا اور بولے، کیسی ترکیب بتائی، ضرورت بھی پوری ہو گئی اور اپنا یعنی کام بھی کسی حد تک ہو گیا۔ لے اب باورچی خانے میں جا کر برتن مانجنے کو تھوڑی سی راکھ لیا۔ کس برتن میں لائے گا بھلا؟ بندو نے بڑی ذہانت سے تمام برتنوں پر نظر ڈالی اور ان میں ایک سینی اٹھا کر چچا کی طرف دیکھنے لگا۔ چچا بھی اس غرض کے لیے شاید سینی ہی تجویز کرنا چاہتے تھے۔ ہدایت دینے کا افتخار نہ مل سکا تو پوچھنے لگے، کیوں بھلا؟ بندو بولا، چولہے سے اٹھا کر اس میں آسانی سے راکھ رکھ لوں گا۔ بولے، احمق کہیں کا، علاوہ ازیں راکھ کھلے برتن میں ہوگی تو اٹھا کر برتن مانجنے میں آسانی نہ ہوگی۔ بندو ابھی باورچی خانے سے راکھ لانے نہ پایا تھا کہ دروازے پر ایک پھل والے نے صدا لگائی۔ کلکتیا کیلے بیچنے لایا تھا۔ اس کی صدا سن کر کچھ دیر تو چچا خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہے، کش البتہ جلدی جلدی لگا رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا دماغ میں
کسی قسم کی کشمکش جاری ہے۔ جب آواز سے معلوم ہوا کہ پھل والا واپس جا رہا ہے تو جیسے بے بس سے ہو گئے۔ بندو کو آواز دی، ذرا جا کر دیکھیو تو کیلے کس حساب سے دیتا ہے؟ بندو نے واپس آ کر بتایا 6 آنے درجن۔ 6 آنے کے درجن تو کیا مطلب ہوا کہ 24 پیسے کے 12، 12 دونے 24، یعنی 2 پیسے کا 1 کیلا۔ مہنگے ہیں، جا کر کہہ دے 3 پیسے کے 2 دیتا ہے تو دے جائے۔ 2 منٹ بعد بندو نے آ کر کہا، مان گیا ہے، کتنے کیلے لینے ہیں؟ پھل والا اس آسانی سے رضامند ہو گیا تو چچا کی نیت میں فطور آ گیا۔ بولے یعنی 3 پیسے کے 2، کیا خیال ہے مہنگے نہیں اس بھاؤ پر؟ بندو بولا اب تو اس سے بھاؤ کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ چچا بولے تو کیا کسی عدالت کا فیصلہ ہے کہ اتنے ہی بھاؤ پر کیلے لیے جائیں؟ ہم تو 3 آنے درجن لیں گے، دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے، وہ اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش۔ بندو پس و پیش کے عالم میں کھڑا رہا تو بولے ابے تو جا کر کہہ تو صحیح، مان جائے گا۔ بندو جانے سے کترا رہا تھا، بولا آپ خود کہہ دیجیے۔ چچا نے جواب میں آنکھیں پھاڑ کر بندو کو گھورا۔ وہ غریب ڈر گیا مگر اب بھی وہیں کھڑا رہا۔ چچا کو اس کا پس و پیش شاید کسی قدر جائز معلوم ہوا تو اسے دلیل کا راستہ سمجھانے لگے۔ تو جا کر یوں کہہ میاں نے تو 3 آنے درجن ہی کہے تھے، میں نے آ کر غلط بھاؤ کہہ دیا، 3 آنے درجن دینے ہوں تو دے جائے۔ بندو دل کڑا کر کے باہر چلا گیا۔ چچا جانتے تھے کہ بھاؤ ٹھہرا کر اس سے پھر جانے پر کیلے والا غل مچائے گا۔ باہر نکلنا قرین مصلحت معلوم نہ ہوتا تھا۔ دبے پاؤں اندر گئے اور کمرے کی جو کھڑکی ڈیوڑھی میں کھلتی تھی اس کا پٹ ذرا سا کھول کر باہر جھانکنے لگے۔ پھل والا گرم ہو رہا تھا۔ آپ ہی تو ایک بھاؤ ٹھہرایا اور اب آپ ہی زبان سے پھر گئے، بہانہ نوکر کی بھول کا، جیسے ہم سمجھ نہیں سکتے، یا بے ایمانی تیرا ہی آسرا۔ بندو غریب چپکا کھڑا تھا۔ پھل والا بکتا جھکتا خانچہ اٹھا کر چلنے لگا۔ بندو بھی اندر جانے کو مڑ گیا۔ دروازے تک پہنچنے نہ پایا تھا کہ پھل والا رک گیا اور خانچہ اتار کر بولا کتنے لینے ہیں؟ بندو اندر آیا تو چچا مونڈے پر بیٹھے جیسے کسی خیال کی محویت میں حقہ پی رہے تھے۔ چونک کر بولے مان گیا؟ ہم نہ کہتے تھے مان جائے گا، ہم تو ان لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہیں، تو کیا کیلے لینے مناسب ہوں گے؟ چچا نے انگلیوں کی پوروں پر گن گن کر حساب لگایا۔ ہم آپ چھٹن کی اماں، للو، ودو، بنو اور چھٹن، گویا 6 دونی کیا ہوئے؟ خدا تیرا بھلا کرے 12، یعنی 1 درجن۔ فی آدمی 2 کیلے بہت ہوں گے، پھل سے پیٹ تو بھرا نہیں جاتا، منہ کا ذائقہ ہی بدلا جاتا ہے۔ پر دیکھیو 2-3 گچھے اندر لے آنا، ہم آپ ان میں سے اچھے کیلے چھانٹ لیں گے۔ پھل والے نے صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے کیلوں کے گچھے اندر بھیج دیے۔ چچا نے کیلوں کو دبا دبا کر دیکھا، ان کی چتنیوں کا مطالعہ کیا اور درجن بھر کیلے علیحدہ کر لیے۔ کیلے والا باقی کیلے لے کر بڑبڑاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ چچا نے بندو کی طرف توجہ کی اور بولے لے انہیں کھانے کی ڈولی میں حفاظت سے رکھتے، رات کے کھانے پر لا کر رکھنا، اور اب جلدی سے برتن مانجنے کے لیے راکھ لا، بڑا وقت اس قصے میں ضائع ہو گیا۔ بندو کیلے اندر رکھایا اور باورچی خانے سے راکھ لا کر برتن مانجنے لگا۔ چچا بولے یوں ذرا زور سے تاکہ برتن پر رگڑ پڑے، اس طرح۔ پیتل کے برتن صاف کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ املی کے استعمال سے قبل انہیں ایک بار خوب اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ ایسے سب برتنوں کی صفائی کے لیے املی نہایت لاجواب نسخہ ہے، گرہ میں باندھ کر رکھ لے، کسی روز کام آئے گا۔ اور ایک پیتل ہی کا کیا ذکر، دھات کی جملہ اشیاء املی سے دمک اٹھتی ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیو ان کالے کالے برتنوں کی صورت کیا نکل آتی ہے۔ ہاں، اور میں نے کہا کیلے احتیاط سے رکھتی ہیں نا ڈولی میں؟ اچھے بھاؤ مل گئے ہیں، 1 کے لیے 2 ٹھیک رہیں گے نا؟ یوں بس منج گیا، اب رگڑ اس پر املی، اس طرح۔ دیکھا میل کس طرح کٹتا ہے، کیسی چمک آتی جاتی ہے۔ یہ املی فی الواقع بڑی بے نظیر شے ہے۔ مگر میں نے کہا بندو میرا بھائی ذرا اٹھیے تو، ان کیلوں میں سے جو 2 ہمارے حصے کے ہیں ہمیں لا دیجیو، ہم ابھی کھائے لیتے ہیں، باقی لوگ جب آئیں گے اپنا حصہ کھاتے رہیں گے۔ بندو نے اٹھ کر 2 کیلے چچا کو لا دیے۔ چچا نے مونڈھے پر اکڑوں بیٹھے بیٹھے
پینترا بدلا اور کیلوں کو تھوڑا تھوڑا چھیلنا اور تکلف سے نوش فرمانا شروع کر دیا اور بولے تو کیے جا اپنا کام ذرا جھپاک سے، ہاں دیکھنا اب ذرا دیر میں ان برتنوں کی شکل کیا نکل آتی ہے، اچھے ہیں کیلے، بس یوں ہی ذرا زور سے ہاتھ اس طرح۔ چھٹن کی اماں دیکھیں گی تو سمجھیں گی آج ہی نئے برتن خرید کیے ہیں۔ پھر لطف یہ کہ خرچ کچھ بھی نہیں، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگت چوکھی آئے۔ آخر کتنے کی آ گئی املی؟ نہ خود ہی کہیو کتنے کی آئی املی، 2 پیسے کی نا، تو آپ ہی خرید کر لایا تھا، اور پھر جو کچھ کیا تو نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، یہ تو ہوا نہیں کہ تجھ سے آنکھ بچا کر ہم نے بیچ میں کچھ ملا دیا ہو۔ بس یہ جتنی بھی کرامت ہے صرف املی کی ہے، محض املی کی۔ اور وہ میں نے کہا اب کیلے باقی رہ گئے 10۔ خوب شاید نا املی، 1 ٹکے کے خرچ میں چیزوں کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے، مگر بندو ان 10 کیلوں کا حساب اب بیٹھے گا کس طرح؟ یعنی ہم شریک نہ ہوں جب تو ہر ایک کو 2 کیلے مل رہیں گے، لیکن ہماری شرکت کے بغیر شاید دوسروں کا جی بھی کھانے کو نہ چاہے۔ کیوں؟ چھٹن کی اماں تو ہمارے بغیر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیں گی، تو نے خود دیکھا ہوگا کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔ اور بچوں میں بھی دوسرے 1000 عیب ہوں، پر اتنی خوبی ضرور ہے کہ ندیدے اور خود غرض نہیں ہے۔ سب نے مل کر شریک ہونے کے لیے ہم سے اصرار شروع کر دیا تو بڑی دقت ہوگی، برابر برابر تقسیم کرنے کو کیلے کاٹنے پڑیں گے، اور کلکتیا کیلے کی بساط بھلا کیا ہوتی ہے، کاٹنے میں سب کی مٹی پلید ہوگی۔ کئے کیلے بتائے تو نے؟ 10 کیلے اور 6 آدمی، ٹیڑھی بات ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں مثلا فی آدمی 1 کا حساب رکھ دیا جائے تو 2 نہ صحیح 1 ہی ہو، مگر کھائیں تو سب ہنسی خوشی مل جل کر، ٹھیک ہے نا؟ گویا 6 رکھ چھوڑنے ضروری ہیں، تو اس صورت میں کیا کیلے زیادہ ہوئے؟ 4 نا، میرے خیال میں تو وہ 4 زائد کیلے لیتا، باقی کے 6 تو ٹھیک حساب کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے۔ بندو اٹھ کر 4 کیلے لے آیا، چچا نے اطمینان سے انہیں باری باری نوش فرمانا شروع کر دیا۔ ہاں تو قائل بھی ہوا املی کی کرامات کا؟ بے شمار فوائد کی شے ہے، مگر کیا کیجئے اس زمانے میں کوئی دیس کی چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ یہی املی اگر ولایت سے ڈبوں میں بند ہو کر آتی تو جناب لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے، ہر گھر میں اس کا ایک ڈبہ موجود رہتا، مگر چونکہ پنساری کی دکان سے دستیاب ہو جاتی ہے کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ اور پھر ایک برتنوں کی صفائی کا کیا ذکر، اس کے اور بھی بہتیرے فوائد ہیں۔ دوران سر کی شکایت کے لیے اس سے بہتر شے سننے میں نہیں آئی، اور پھر یہ بھی نہیں کہ کڑوی کسیلی ہو یا بد مزہ بودار ہو۔ شربت بنائیے، کھٹا میٹھا ایسا لذیذ ہوتا ہے کہ کیا کہیے، کیلے بھی نہایت لذیذ ہیں۔ بھلا زیادہ کیوں نہ لے لیے تو نے؟ املی کا شربت تو شاید تو نے بھی پیا ہو، کیا خوش ذائقہ ہوتا ہے، گرمیوں میں تو نعمت ہے، اور پھر لطف یہ کہ مفید بھی بے حد، ہم خرما و ہم ثواب۔ امتلا کو یہ روکتا ہے، امتلا نہیں جانتا تو؟ ارے احمق، متلی کی شکایت، اس کے علاوہ صفرا کے لیے یہ مفید ہے۔ صفرا بھی ایک چیز ہوتی ہے، پھر کبھی سمجھائیں گے تجھے۔ تو وہ کیلے تو اب 6 ہی باقی رہ گئے نا؟ کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، سب کے حصے میں 1 آ جائے گا، ہمیں ہمارے حصے کا بھی 1 مل جائے گا، دوسروں کو اپنے اپنے حصے کا۔ کاٹ چھانٹ کا جھگڑا تو ختم ہوا، اپنے اپنے حصے کا کیلا لیں، جی چاہے آج کھائیں، آج جینا چاہے تو کل کھا لیں، اور کیا ہونا بھی یہی چاہیے۔ رغبت کے بغیر کوئی چیز کھائی جائے تو جزو بدن نہیں بننے پاتی، یعنی اکارت چلی جاتی ہے۔ کوئی چیز آدمی کھائے اسی وقت جب اس کے کھانے کو جی چاہے۔ چھٹن کی اماں کی ہمیشہ سے یہی کیفیت ہے، جی چاہے تو چیز کھاتی ہیں، جی نہ چاہے تو ہاتھ نہیں لگاتی۔ ہمارا اپنا یہی حال ہے، یہ متفرق چیزیں کھانے کو کبھی کبھار ہی جی چاہتا ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اب یہی کیلے ہیں، 20 مرتبہ دکانوں پر رکھے دیکھے، کبھی رغبت نہ ہوئی، اور آج جی چاہا تو کھانے بیٹھ گئے۔ اب پھر نہ جانے کب جی چاہے، ہماری تو کچھ ایسی ہی طبیعت ہے، نہ جانے شام کو جب سب آئیں رغبت رہے یا نہ رہے۔ یقین سے کیا کہا جا سکتا ہے، دل ہی تو ہے، ممکن ہے اس وقت کیلے کے نام سے طبیعت نفور ہو۔ تو ایسی صورت میں ہم جانیں، ہم تو بقیہ 6 کیلوں میں سے اپنے حصے کا 1 کیلا ابھی کھا لیتے ہیں، کیوں؟ اور کیا، اپنی اپنی طبیعت ہے، اپنی اپنی بھوک، جب جس کا جی چاہے کھائے، اس میں تکلف کیا؟ ایسے معاملوں میں تو بے تکلفی ہی اچھی۔ اے ذوق، تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے۔ تو
ذرا اٹھیو میرا بھائی، بس میرے ہی حصے کا کیلا لانا، باقی کے سب وہیں احتیاط سے رکھے رہیں۔ حسب الارشاد بندو نے کیلا چچا کو لا دیا۔ چچا چھیل کر نوش فرمانے لگے، بولے دیکھا کیا صورت نکل آئی برتنوں کی، سبحان اللہ، یہ املی کا نسخہ مؤثر ہی ایسا ہے۔ اب انہیں دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پرانے برتن ہیں؟ جو دیکھے گا یہی سمجھے گا ابھی ابھی بازار سے منگوا کر رکھے ہیں۔ دوسروں کا کیا ذکر، ہماری غیر حاضری میں یوں صاف کیے گئے ہوتے تو واپس آ کر ہم خود بھی نہ پہچان پاتے۔ چھٹن کی اماں بھی دیکھیں گی تو ایک بار تو ضرور چونک پڑیں گی۔ تجھ سے پوچھیں تو کہہ دیجو میاں ساری دوپہر بیٹھ کر صاف کراتے رہے ہیں، پر ایک بات املی کا ذکر نہ آنے پائے۔ ہاں ایسی بات بتا دو تو کام کی وقت کھو جاتی ہے، سمجھ گیا نا؟ بس اب یہ املی کی بات آگے نہ جانے پائے، جو پوچھے یہی کہیو میاں نے ایک نسخہ بنا کر اس سے صاف کرائے ہیں۔ بچوں سے بھی ذکر نہ کیجو ورنہ بات نکل جائے گی۔ کب تک آئیں گے بچے؟ للو کا میچ تو شاید شام سے پہلے ختم نہ ہو، اس کے کھانے چائے کا انتظام ٹیم والوں نے ہی کر دیا ہوگا، ورنہ خالی پیٹ کس سے کھیلا جاتا ہے؟ کوئی انتظام نہ ہوتا تو وہ مودے کو بھیج کر کھانا منگوا سکتا تھا۔ خوب تر لقمے اڑائے ہوں گے آج، میوے مٹھائی سے ٹھسا ٹھس پیٹ بھر لیا ہوگا۔ چلو کیا مذائقہ ہے، یہی عمر ہے کھانے پینے کی، اور پھر گھر کے دوسرے لوگ نعمتیں کھائیں تو وہ غریب کیوں پیچھے رہے؟ ودو اور چھٹن تو سینما کے ٹکٹ کے دام کے ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی پیسے لے کر گئے ہیں، اور کیا وہیں کسی دکان سے میوہ مٹھائی اڑا رہے ہوں گے۔ خدا خیر کرے ثقیل چیزیں کھا کر بدہضمی نہ کر لائیں، ساتھ کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں ہے نا۔ البتہ بنوں کا تو یہ ہے کہ ماں ساتھ ہے، خیال رکھے گی کہ کہیں زیادہ نہ کھایا جائے، مگر میں کہتا ہوں کیلے ہم نے آج بڑے بے موقع لیے، اس وقت تو خیال ہی نہ آیا کہ آج تو یہ سب بڑی بڑی نعمتیں اڑا رہے ہوں گے، کیلوں کو کیوں خاطر میں لانے لگے؟ اور تو نے بھی یاد نہ دلایا، ورنہ کیوں لیتے بھلا؟ اب اتنے بہت سے کیلے بیکار ضائع ہو جائیں گے، رات گزر گئی تو خاک باقی نہ رہے گا، سوکھ کر سیاہ پڑ جائیں گے۔ مگر خود کر دے را علاج نیست، اپنے کیے کا کیا علاج؟ اب خرید جو لیے کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طرح تو نیک لگانا ہی پڑے گا، پھینکے تو جا نہیں سکتے۔ پھر تو لیتا یہیں، اب مجبوری کو میں ہی انہیں ختم کر ڈالتا ہوں۔ جی تو یہ تھا ہمارے چچا چھکن کا ایک اور کارنامہ۔ یقیناً آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو ہمیں اپنے کامنٹس میں بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی تحریریں ہم آپ کو سناتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کی سبسکرپشن کو کنسیڈر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔